السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 18، اور آج پڑھتے ہیں حقیقت اور مجاز دونوں کا حکم۔ پیارے بچوں، پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کر دیتے ہیں کتاب کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حکم الحقیقت والمجاز استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد کما استحال ان یکون الثوب الواحد علی اللابس ملکا وعاریۃ فی زمان واحد، ولہذا قال محمد فی الجامع لو ان عربیا لا بلاء علیہ اوصى بثلث مالہ لموالیہ وله معتق واحد فاستحق النصف كان النصف الباقی مردودا الى الورثہ ولا يكون لموالي مولاه لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فبطل المجاز۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک لفظ سے ایک وقت میں مراد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک لفظ سے اس طور سے دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو کہ ہر ایک سے حکم متعلق ہو، تو حقیقت و مجاز کا اجتماع ارادتاً یہ وقت واحد میں محال ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اہل اصول مجاز حقیقت و مجاز دونوں ایک لفظ سے مراد کئی طور کے معنی مجازی اور حقیقی دونوں ایک وقت میں مراد لیے جائے، اس طور سے کہ لا الاسد شیر بھی ہو اور وجہ بھی ہو، دونوں ساتھ ساتھ مراد ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں بچوں ہمارے زیادہ تر احناف اور اہل ادب، لغت اور شباب میں سے زیادہ تر رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اصحاب شافعی میں سے اہل تحقیق اور عام متکلمین تو اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ لغتاً حقیقت و مجاز کا اجتماع محال ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی اور عام اصحاب شافعی، جبئی، عبد الجبار، معتزلی، یہ سب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ ممتنع نہیں ہے۔ اگر دونوں کا جمع ہونا صحیح ہو جائے
دونوں کا جمع ہونا اگر ممتنع نہ ہو تو صحیح ہے دونوں کا جمع ہونا. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان میں اولا مستم النساء، یہاں پر لامستم سے مس بالید اور جمع دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں مراد لیں تو ان کے اجتماع میں کوئی امتناع نہیں ہے، کیونکہ جمع اگر مراد لیں گے تب بھی لمس بالید ہو جائے گا. تو لمس بالید یہ جمع کے منافی نہیں ہے، ایسی جمع یہ لمس بالید کے منافی نہیں ہے، تو دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے. تو جہاں پر تضاد نہ ہو وہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز کا اجتماع محال نہیں ہوگا. ہاں اگر ممتنع ہو دونوں کا اجتماع تو عدم صحت کا قول یہ لوگ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں افعل، تو افعل صیغہ امر یہ وجوب میں حقیقت ہے اور تحدید میں مجاز ہے. اب آپ یہاں پر افعل بول کر وجوب بھی مراد لیں اور تحدید بھی مراد لیں تو اب ان دونوں کا اجتماع صحیح نہیں ہوگا. اگر دونوں کا اجتماع ہو جائے تو یہاں پر لازم آئے گا متضادین اور متناقضین کا جمع ہو جانا، وہیں طور کہ شے واحد معمول بھی ہونے کی حیثیت سے اس کے کرنے پر ثواب ملے اور محدود علیہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کے کرنے پر سزا ہوگی، عقاب ہوگا. اور ثواب و عقاب یہ نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی فعل سے ثواب بھی ہو اور اسی کے کرنے سے عقاب بھی ہو. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں دیکھیے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو. تو کیا یہاں پر صیغہ امر جو ہے تحدید پر بھی محمول ہو جائے گا، وجوب پر بھی محمول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر دونوں کے اجتماع میں امتناع ہے، اس لیے حقیقت و مجاز کا جمع ہونا صحیح نہیں ہوگا. یہ لوگ یہ تفصیل کرتے ہیں. یہ تو یاد رہے حقیقت و مجاز کا جو اجتماع ہمارے نزدیک محال ہے، شوافع کے نزدیک من وجہ صحیح ہے اور من وجہ صحیح نہیں ہے. یہ اختلاف علماء کا یہ اس صورت میں ہے جبکہ حقیقت و مجاز دونوں کا اجتماع بحیثیت ارادہ ہو، یعنی لفظ واحد بول کر اس سے حقیقت بھی ایک وقت میں مراد ہو اور مجاز بھی مراد ہو. اگر من حیث الارادہ اگر نہ لیں، مراد ہونے کی حیثیت سے ان کو نہ لیں، تو لفظ واحد احتمال حقیقت بھی رکھتا ہے ایک وقت میں اور احتمال مجاز بھی رکھتا ہے. تو احتمال کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے یا تناول کی حیثیت سے دیکھا جائے کہ لفظ واحد شامل ہوتا ہے، متناول ہوتا ہے حقیقت کو بھی اور مجاز کو بھی، تو اس لحاظ سے کوئی امتناع اور ان دونوں کا اجتماع محال نہیں ہے اور نہ اس میں نزاع ہے کوئی. ایسے ہی اس صورت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے کہ لفظ بولا جائے اور اس سے صرف ایک ہی معنی یعنی معنی مجازی مراد لیا جائے، لیکن وہ معنی مجازی اتنا عام ہو کہ حقیقت اس کے افراد میں سے ایک فرد بن جائے، یعنی عموم مجاز جسے ہم کہتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں مراد تو صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے،
لیکن اس معنی مجازی میں اتنا عموم تھا کہ حقیقت اس کے افراد میں سے ایک فرد بن گئی، تو وہاں پر بھی کسی کا کوئی نزاع نہیں ہے کہ عموم مجاز میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں حقیقت و مجاز کا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر بھی نزاع نہیں ہے کہ وہاں پر بھی لفظ کا استعمال ایسے معنی مجازی میں جائز ہے بلا نزاع۔ اسی لیے صاحب کتاب نے انہی دونوں کو خارج کرنے کے لیے مرادین کی قید لگائی کہ ایک تو دونوں کا اجتماع جو محال ہے بحیثیت ارادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں مراد ہوں ایک وقت میں، یعنی حقیقت بھی اور مجاز بھی۔ اگر صرف مجاز ہے اور اس میں عموم ہے کہ حقیقت اس کا فرد بن جائے تو یہ بھی اس کے جواز میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بچوں بات؟ اب اس کو ایک مثال سے صاحب کتاب نے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت و مجاز کا اجتماع بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کپڑا پہننے والے کے جسم پر ملکن اور عاریتن دونوں طور سے ایک زمانے میں ہو، تو جیسے کہ ایک کپڑے کے لیے ملکن اور عاریتن ایک جسم پر ہونا ایک زمانے میں یہ محال ہے، بالکل اسی طریقے سے حقیقت و مجاز کا اجتماع بھی محال ہے۔ تو صوب واحد لفظ جو ہے وہ صوب واحد کے درجے میں ہے، یہ تشبیہ دینا ہے سمجھانے کے لیے۔ لفظ واحد صوب واحد کے درجے میں ہے، اور اس لفظ واحد سے حقیقت مراد ہو تو حقیقت یہ ملک کے درجے میں ہے اور مجاز یہ عاریت کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے ایک کپڑا ایک پہننے والے کے جسم پر ایک وقت میں ملکن اور عاریتن نہیں ہو سکتا، دو میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، یا تو ملکن ہی ہوگا یعنی وہ کپڑا مملوک ہوگا اس کا، یا ادھار لیا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں ایک لفظ سے مراد یا تو حقیقت ہوگی، معنی مابوضیہ لہو مراد ہوگا، یا معنی غیر مابوضیہ لہو مراد ہوگا، دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے جو یہ استدلال مثال دے کر کیا نا، استحالہ کی جو نظیر پیش کی، یہ یاد رہے یہ نظیر ہے، یہ استحالہ کا مدار اور منات نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے تشبیہ کے طور پر نظیر پیش کر دیے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے مدار کہ ہماری یہ چیز ثابت ہے، کیوں ثابت ہے اس کا مدار دکھا دیا جائے، دیکھیے یہ ہے، تو مدار پر مدار ہو اور منات ہو تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ یہ استدلال مصنف کے اپنے نظریے کے مطابق ہے کہ مصنف اس بات کی طرف چلے گئے کہ جیسے کہ ایک کپڑا ایک جسم پر ملکن اور عاریتن ایک وقت میں جمع ہونا یہ محال ہے ایک کپڑے کا، یہ عقلی بات ہو گئی نا، تو یہ استحالہ عقلیہ دکھا دیا مصنف نے۔ یہ مصنف کا اپنا نظریہ ہے کہ اجتماع حقیقت و مجاز کا جو محال ہے وہ عقلاً ہے، لیکن کثیر محققین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ استحالہ عقلاً نہیں بلکہ لغتاً ہے۔ بہرحال حقیقت و مجاز کا حکم یہ ہوا کہ حقیقت و مجاز دونوں ایک وقت میں ایک لفظ سے مراد نہیں ہو سکتے، یہ ضابطہ بن گیا گویا کہ ہمارے نزدیک۔ اسی ضابطے کی بنا پر ایک مسئلہ متفرع کرتے ہیں صاحب کتاب، اسی ضابطے پر ایک مسئلے کی تفریع کرتے ہیں، اس مسئلے کو آگے بیان کریں گے، پہلے اتنے کا ہم ترجمہ ذکر کر دیتے ہیں۔ وَمِنْ حُكْمِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَاز، حقیقت و مجاز کا حکم یہ ہے، ایک حکم یہ ہے کیونکہ کئی حکم بیان کریں گے، تو ایک حکم یہ بھی ہے کیا استحالۃ و اجتماعہما مرادین بلفظ واحد، کہ ایک لفظ سے
دونوں کا اجتماع محال ہے اس طور سے کہ دونوں اس ایک لفظ سے ایک وقت میں مراد ہوں. یہ ان کا حکم ہے. کما استحال ان یکون الثوب الواحد علی اللابس ملکا وعاریۃ فی زمان واحد، جیسے کہ ایک کپڑا ایک پہننے والے پر ملکن اور عاریتن ہونا ایک وقت میں یہ محال ہے. ایک کپڑے کا ایک وقت میں ملکن اور عاریتن ہونا ایک پہننے والے کے جسم پر یہ ہونا محال ہے. بالکل اسی طریقے سے لفظ واحد سے حقیقت و مجاز دونوں مراد ہوں، ان دونوں کا اس طور سے اجتماع بھی محال ہے. ولہذا جب یہ ضابطہ بن گیا کہ حقیقت و مجاز جمع نہیں ہو سکتے، اسی پر تفریح کرتے ہوئے امام محمد نے ایک مسئلے کی تفریح کر دی. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع کے اندر اپنی جامع صغیر میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ان کا قول ہے لو ان عربی لا ولا علیہ، اگر کوئی عربی ہو جس کے اوپر ولا نہیں، جس کے اوپر ولا نہیں، یعنی ولاء العتاقہ. ولاء العتاقہ پیارے بچوں، آقا نے جب غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کے آزاد کرنے کے بعد وہ غلام جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کے آقا کا جو حق ہوتا ہے، اس کے مال میں غلام کے مرنے کے بعد اس کے مال میں جو آقا کا، اس کے سید کا جو حق ہوتا ہے، وہ حق ولاء العتاقہ کہلاتا ہے. تو ہماری اس گفتگو سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ولاء العتاقہ یعنی سردار کو، آقا کو مال ملتا ہے غلام کے مرنے کے وقت، مرنے کے بعد اس کے مال سے اس کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ اسے ملتا ہے. تو یہ ہے ولاء العتاقہ. تو ولا کس پر ہوگی؟ پہلے غلام ہونا چاہیے نا ولا کے لیے، کیونکہ ولاء العتاقہ غلام ہی کا تو وہ مال ہوتا ہے نا، تو پہلے تو غلام ہو. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل عرب چونکہ غلام ہوتے نہیں ہیں، عربی غیر عربیوں کو جنگ کر کے ان کو چھین کر ان کو غلام بنا لیتے تھے، لیکن کوئی عربی غلام نہیں بنایا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی الاعراب اشد کفر و نفاق، قرآن نے فرمایا وہ کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہوتے ہیں. اس لیے عربیوں کے سلسلے میں اسلام کا حکم یہی ہے کہ یا تو وہ اسلام لے آئیں ورنہ تو ان کو قتل کیا جائے گا. ان کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا. اس لیے کوئی عربی غلام نہیں ہو سکتا. جب عربی غلام نہیں ہو سکتا تو اس پر ولا بھی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو اب ہماری اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ لو ان عربی لا ولا علیہ جو کہا ہے، تو عربی جب پہلے ذکر کر دیا تو لا ولا علیہ یہ اس کی محض تاکید ہوگی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہاں پر یہ تاکید نہ ہو، تاسیس بھی ہو. مثلا ایک صورت ایسی ہو بھی سکتی ہے اور وہ بطریق ندرت ہی ہو سکتی ہے. مثلا کوئی عربی غیر عربی کی باندی سے نکاح کر لے، پھر وہ باندی بچہ جنے، پھر یہ عربی اس بچے کو آزاد کر دے، اپنے مولا کو آزاد کر دے. تو اب وہ بچہ ایسا عربی ہوگا کہ اس پر ولا ہوگی. اس بچے کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس آقا کے لیے حصہ ہوگا، حق ہوگا، اس پر ولا ہوگی. تو شاید اس نادر صورت کے لیے لو ان عربی لا ولا علیہ، لا ولا علیہ کہہ دیا ہو، تب تو ایسی صورت میں یہ تاکید نہیں بلکہ تاسیس ہو جائے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لا ولا علیہ یہ اہل کتاب سے احتراز ہے.
اہل عرب سے جو اہل کتاب ہے ان سے احتراز ہے، کیونکہ عربیوں میں سے جو اہل کتاب ہے ان کو غلام بنانا جائز ہے۔ جب غلام بنانا جائز ہے تو ان پر ولا بھی ثابت ہوگی نا جی۔ بہرحال امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو ان عربیا لا ولا علیہ، اگر کوئی ایسا عربی ہے جس پر ولا نہیں۔ بہرحال لا ولا علیہ کی آپ تحقیق سمجھ چکے، توضیح آپ نے پڑھ لی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عربی ایسا ہو جس پر ولا نہیں، اوصا بثلث مالہ، ایسا عربی شخص اپنے ثلث مال کی وصیت کر دے۔ ثلث مالہ کی وصیت جائز ہے، اپنے مال کے تہائی حصے کی وصیت کر دے، کس کے لیے؟ لموالیہ، اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لیے۔ عربی وصیت کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کس کے لیے وصیت کرے گا؟ اپنے غلاموں کے لیے نا، یا اپنے آقا کے لیے؟ نہیں، اپنے آقا کے لیے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی ہے، وہ تو غلام ہو نہیں سکتا، تو اس کا معتق تو نہیں ہو سکتا، اس کا معتق ہوگا۔ معتق بالکسر نہیں ہو سکتا اس کا، بلکہ کون ہوگا؟ معتق بالفتح۔ تو اب یہ متعین ہے کہ یہاں پر لموالی، موالی یہ مولا کی جمع ہے، مولا بمعنی معتق بالفتح ہے، لہذا اس نے وصیت کی اپنے ثلث مال کی اپنے موالی کے لیے۔ موالی جمع کا لفظ اس نے بولا، کیا بولا؟ کہ یہ میرا ثلث مال میرے موالی کے لیے ہوگا۔ اب لفظ موالی تو اس نے بول دیا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وَلَهُ مُعْتَقٌ واحد، اس کا ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور وصیت کی تھی موالی کے لیے۔ اب اس کی وصیت پر جب عمل کیا جائے گا، اس کے وصیت کے مطابق ثلث مال کو جب بانٹا جائے گا تو اس کا تو معتق واحد ہی ہے، ایک ہی غلام آزاد ہے، ایک ہی آزاد کردہ غلام ہے اس کا۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاستحق النصف، تو یہ جو ایک آزاد کردہ غلام ہے اس کو اس ثلث مال کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا، اور اگر دو ہوتے تو دونوں کو آدھا آدھا دے دیا جاتا، لیکن ہے ایک تو ایک کو آدھا دیا جائے گا۔ اور امام محمد نے فرمایا کان النصف الباقی مردودا الی الورثہ، اور جو آدھا بچے گا مال وہ ورثہ کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ ولا یکون للموالی مولا ہو، اور یہ آزاد کردہ جو غلام ہے، اس غلام کے جو آزاد کردہ غلام ہے ان موالی کے لیے نہیں، وہ نصف آخر جو ہے وہ اس موالی کے مولا کے موالی کے لیے نہیں رکھا جائے گا، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھو موالی بولا تھا نا، تو احتمال اور شبہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یار موالی بولا ہے تو آزاد کردہ غلام کو مل گیا آدھا، اور آدھا بچہ وہ اس کے آزاد کردہ غلاموں کے غلاموں کو مل جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں امام محمد نہیں، غلام کو جب دے دیا گیا، غلام میں عمل ہو گیا، تو اب آزاد کردہ غلام کے غلاموں میں اس مال کو نہیں پھیرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے موالی تو بولا ہے، اور موالی بول کر اس کا اپنا آزاد کردہ غلام مراد لیا جا چکا ہے، اور لفظ مولا اپنے آزاد کردہ غلام میں تو حقیقت ہے اور غلام کے غلام میں مجاز ہے۔ تو جب حقیقت مراد ہو گئی تو اب اس صورت میں اب مجاز مراد نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی ضابطے کے پیش نظر امام محمد نے تفریق کی، لأن الحقیقت اریدت بہذا اللفظ، کیونکہ موالی بول کر اس کا معنی موضوع لہو مراد لیا جا چکا ہے، حقیقت اس لفظ سے مراد لی جا چکی ہے، تو اب نصف آخر وہ آزاد کردہ غلام کے غلاموں کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے مجاز، مولا موالی بول کر وہ ہوں گے مجاز، اور حقیقت جب مراد ہو گئی تو اب مجاز باطل ہو جائے گا۔ تو من حکم الحقیقت والمجاز کے تحت مصنف نے جو حکم بیان کیا تھا، بالکل اسی حکم پر تفریح ہو گئی مسئلے کی، کہ جب حقیقت مراد ہو گئی تو مجاز اب باطل ہو گیا۔ مصنف فرماتے ہیں فبطل المجاز، تو اب ایسی صورت میں مجاز باطل ہو جائے گا، لہذا نصف اس کے آزاد کردہ غلام کو مل جائے گا،
اور آزاد کردہ غلام کے غلاموں کو نصف نہیں دیا جائے گا، نصف آخر، بلکہ ورثہ کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس نے موالی بولا تھا تو جو کہ جمع ہے تو کم سے کم 3 مولا ہوتے تو تینوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا، اور جب 3 نہیں ہے تو 1 ہے تو 3 حصوں میں جو بڑھتا اس کے بجائے اب 1 کو 1 حصہ دے دیا جاتا، 2 حصے جو بچے وہ ورثہ کی جانب لوٹا دیے جاتے۔ یہاں آدھا کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں اگر شبہ پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، باب میراث ہو یا باب وصیت ہو، اس میں ما فوق الواحد جمع ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو حکم 3 سے زیادہ کا ہوتا ہے وہی حکم 2 کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب 2 جمع ہے یہاں پر تو یہاں پر موالی 2 ہو گئے، تو جب 2 ہی جب جمع ہیں تو آدھا آدھا کر دیا جائے گا، 1 کو آدھا اور 1 کو آدھا۔ سمجھ میں بات آ گئی جی؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر کچھ اعتراضات کے ساتھ آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔